أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله جل شانه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلنا سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب مل کے درود و سلام کرو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله میرے معززین دوستوں بزرگوں اور سادات اکرام میرے بھائی تمام احباب میری طرفوں نہایت ہی ادب کے نال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سلامت کیتا ہے درے ہے بیت دے کس وجہ کو سلام کری ہے تھوڑی جی گل دس کے میں اپنے موضوع بڑھانا چاہوں گا۔ چند گلاں میں کرنی نے ایک دو مسئلے بیان کرنے ہیں، ونڈ کرنی ہے تے کرنی کتھوں ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ ونڈ کے چیز دی کرنی ہے کہ میں جڑی آیات مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے، میں اس چیز دی ونڈ کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیات مبارکہ دے وچ انسان نو تخلیق کرن دا حکم دیتا ہے کہ انسان نو میں کادے واسطے بنایا ہے۔ میں ایک گل آج قرآن دے وچوں اس آیات دے مفہوم چوں دسنی ہے کہ اللہ نے انسان نو بنایا کس وجہ ہے۔ انسان
بنایا کہ سوجا تمہیں سر لے اور آواز کے اللہ تعالیٰ دی عطائے جس انسان تے ہوئے وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ میں قرآن مجید فرقان حمید دی وضاحت کردیا ہویا اپنے لمحات دے وچ اس موضوع نو سمیٹن دی کوشش کرنی ہے اور وہ پیغام تواڈے تک پہنچانا ہے جیڑا اللہ رب العالمین نے اس آیات مبارکہ دے وچ ارشاد فرمایا۔ اگر تسی میرا ساتھ دو گے تو یقیناً مینوں بہت جلدی یہ گل سمجھانی آسانی ہوئے گی تاکہ سماعت تک پہنچ جائے گی جیڑی گل میں دسنا چاہ رہا ہوں۔ اور اگر تسی اپنی موجودگی دا ثبوت نہ دیتا اور گل نو اچھے طریقے نہ سمجھیا اور سنیا نہ سمجھا گے کدوں جدوں سنا گے تو جدوں سنا گے نہیں سمجھ آئے گی نہیں۔ ایک بندہ گل سندا ہی نہیں تو انہوں سمجھ کتا آئے گی؟ سمجھ ادوں آئے گی جدوں گل نو سنے گا۔ تو اس کر کے میرے دوستو میرے نال ذرا چلیا جی دنیا تاریخ دے وچ ایک گل میں دس چھٹی کہ میں کی مسئلہ بیان کرنا۔ دوسرا مسئلہ اللہ رب العالمین کائنات دے وچ ذرے ذرے وچ موجود ہے۔ کدے وچ موجود ہے؟ ذرے۔ کیا ایمان ہے اس گل تے کہ اللہ ذرے ذرے وچ موجود ہے؟ تو میں اس چیز کو تھوڑی جی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اے میرے پاک پروردگار، اے میرے رب العالمین، جب تم ذرے ذرے میں موجود ہو تو پھر بیت اللہ اللہ کا گھر ہے یا اللہ تجھے پھر گھر کی ضرورت کیا ہے؟ اگر تم سمجھو تو یقین جانو میرے ساتھ چلو، میں سمجھانا چاہوں گا کون سا مسئلہ کہ اللہ رب العالمین کہاں موجود ہے؟ ذرے ذرے میں موجود ہے۔ تو یا رب العالمین آپ نے دنیا میں اللہ کہاں رہتا ہے؟ عرش معلی پر۔ اللہ کہاں رہتا ہے؟ عرش معلی پر۔ اور اللہ نے کہا کہ بیت اللہ میرا گھر ہے، بیت اللہ میرا گھر ہے۔ تو بھائی بیت اللہ ہے اینٹوں کا بنا ہوا، اللہ ہے نور السماوات، اللہ ہے تمام نوروں سے اعلیٰ نور۔ تو بھائی نور کو اینٹوں کے گھر کی ضرورت کیا تھی دنیا میں بنانے کی؟ سبحان اللہ۔ میں علمی نکات بیان کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کو دنیا میں اینٹوں کا گھر، کعبہ کس کا ہے؟ پتھر کا، اینٹوں کا، گارے کا بنا ہوا۔ تو بھائی اگر اللہ وہاں موجود ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں ہر جگہ موجود ہوں، تو پھر ہر جگہ کیسے ہے؟ گھر والا گھر میں موجود نہ ہو تو گھر گھر نہیں ہوتا۔ تمام احباب میں بے شمار لوگ بیٹھے ہیں، اس گاؤں کے بچے، اس گاؤں کے بزرگ جو کعبہ میں تشریف لے کر گئے، بیت اللہ میں تشریف لے کر گئے، تو بھائی کوئی بتا سکتا ہے کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، مجھے اللہ وہاں ملا تھا؟ آج میں اللہ دکھانا چاہتا ہوں، کیا دکھانا چاہتا ہوں؟ اللہ، کہ اللہ نے بیت اللہ کا دنیا میں انتخاب کیوں کیا؟ ایک اس مسئلے پہ تھوڑی سی وضاحت کروں گا، کوشش کروں گا کہ چند نکات آپ کی سماعت پہنچ جائیں اور میری محنت پوری ہو جائے۔ میں ایک مہمان ہوں، فیصل آباد سے آیا ہوں، فی الحال میں گھر والا بھی ہوں، یہ اللہ کا مقام ہے جو اللہ نے عطا فرمایا۔ تو میرے بھائی میری دو باتوں کو غور سے سننا اور سمجھنا۔ کون کون سی؟ ایک انسان دنیا میں کس لیے آیا، کیوں آیا، اللہ نے اسے بنایا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا مقصد کہ اللہ نے کعبہ دنیا میں کیوں بنایا۔ تو میرے بھائی میں نے کہا تھا حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اے انسانیت پوری، اے انسان تم خوب جانتے ہو پوری انسانیت پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے، یہ انسان لم یکن شیئا مذکورا، یہ ذکر کے قابل نہیں تھا۔
کب؟ جب انسان بنا ہی نہیں تھا، انسان خلق ہی نہیں ہوا تھا، تو اس وقت اس کا ذکر نہیں تھا۔ اللہ کیا کہتا ہے قرآن مجید میں سورۃ الدہر میں، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یہ انسان اس زمانے میں ذکر کے قابل نہیں تھا، پھر ہم نے کیا کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر ہم نے کیا کیا؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، اور پھر ہم نے دو ملے ہوئے پانی سے انسان کو خلق کیا۔ سبحان اللہ۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے دو ملے ہوئے پانی سے انسان کو خلق کیا۔ یا اللہ انسان کو خلق کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر عبادت کی بات تھی تو فرشتے بہت تھے تمہاری عبادت کرنے کے لیے، فرشتے بہت تھے تیری عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ دلی ہے، کیونکہ ہم اس کا امتحان لینا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے انسان کو خلق کیا۔ ہم اس کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ یا اللہ امتحان اس کا لیا جاتا ہے جس کے پاس کوئی طاقت ہو۔ یا اللہ امتحان اس کا لیا جاتا ہے جس کے پاس کوئی طاقت ہو۔ یہ انسان کا سانس بھی اس کے اختیار میں نہیں، اگر تو نہ چاہے تو یہ سانس بھی نہیں لے سکتا، تو اس کا امتحان کیسا؟ اس کا امتحان کیسا؟ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کا امتحان لینا چاہتا ہوں، اس لیے ہم نے پھر کیا کیا؟ وَجَعَلْنَا سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہم نے پھر دو طاقتیں عطا کی۔ وَجَعَلْنَا سَمِيع معنی سننے والا اور بصیر معنی دیکھنے والا۔ ہم نے سننے کی طاقت دی اور دیکھنے کی طاقت دی۔ کون کون سی طاقت دی؟ ایک دیکھنے کی، ایک سننے کی، ایک دیکھنے کی، ایک سننے کی۔ اب اس کو دو طاقتیں مل گئیں تو اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اور پھر اس کی ہدایت ہم نے اپنے رستے کی طرف خود کی۔ کس نے کی ہدایت؟ اللہ رب العالمین نے۔ کس نے کی ہدایت؟ میرے دوستو بولو بولو ذرا۔ اللہ رب العالمین نے۔ کس کی طرف؟ اپنے رستے کی طرف۔ اب اللہ کہتا ہے کہ میں نے ہدایت بھی کر دی، تجھے خلق بھی کر دیا، اور تجھے بتا دیا کہ میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ اب کہا اما شاکرا و اما کفورا، اب تیری مرضی ہے، میرے رستے پر آ کر شکر گزار بن جا، یا میرے رستے کو ٹھکرا کر کافر ہو جا۔ میرے رستے پر آ کر شکر گزار بن جا، یا میرے رستے کو ٹھکرا کر کافر ہو جا۔ تو اللہ نے اس آیات مبارکہ میں دو نام انسان کے منتخب کیے۔ کون کون سے؟ شکر کرنے والا اور کفران نعمت کرنے والا۔ ایک تو بندہ ہے جو اللہ کا شکر کرتا ہے اور اس کے رستے پر چلتا ہے، اور دوسرا بندہ وہ ہے جو اللہ کی نعمتوں کا نہ شکری کرتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا دیتا ہے۔ میرے بیٹے بیٹھ جاؤ، ذرا غور سے سن۔ اگر قرآن اچھا نہیں لگتا، اگر بات اچھی نہیں لگتی، تو کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کبوتروں کے کھٹے پر بولتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو بری محفلوں میں بولتے ہیں، کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو سائیکل گراؤنڈ میں جا کر دیکھتے ہیں وہاں بولتے ہیں۔ تو اس زبان کر کاٹ کر کتوں کو نہ ڈال دوں جو بری محفلوں میں بولے اور نبی کی محفل میں نہ بولے۔ اس زبان کو کاٹ کے رکھ دو جو بری محفلوں میں بولے لیکن نبی کی محفل میں نہ بولے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ دو نام، ایک شکر کرنے والا اور ایک کفران نعمت کرنے والا۔ تو بھائی کیا قرآن کی نظر میں دو طرح کے بندے ہیں؟ اب آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کی قرآن، اے اللہ کی پاک کتاب، کیا تمہاری نظر میں کوئی اور بھی ہے کہ کوئی اور قسم کا انسان ہے؟ تو اللہ نے کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، مجھے قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔
مجھے قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو پتا چلا ایک شکر کرنے والا اور ایک کفران نعمت کرنے والا اور ایک وہ انسان جو خسارے میں ہے۔ تو یا اللہ کیا یہی ہے؟ اللہ کہتا نہیں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالطُّورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْعَظِيمِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اگر مسلمان ہو، ایمان رکھتے ہو تو قرآن کو سمجھ کر جانا۔ آج میں سمجھانا چاہتا ہوں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، مجھے قسم ہے انجیر کے درخت کی، مجھے قسم ہے زیتون کے درخت کی، اور مجھے قسم ہے کوہ طور کی، اور مجھے قسم ہے امانت والے شہر یعنی کہ شہر مکہ کی، امانت والے شہر یعنی کہ شہر مکہ کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان احسن تقویم ہے، انسان اسفل سافلین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ انسان احسن تقویم ہے، انسان اسفل سافلین ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے اپنی امانت کو پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں کے سامنے پیش کیا، اور ہم نے اپنی امانت کو زمین کے سامنے پیش کیا کہ اس کو قبول کرو۔ انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اے اللہ تیری امانت کا بوجھ بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے۔ تو اِنَّا عَمَلَ الْإِنسَانَ، انسان نے آگے بڑھ کر اس بوجھ کو اٹھا لیا، انسان نے آگے بڑھ کر اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ اِنَّهُ كَانَ ظَالِمًا جَهُولًا، انسان ظالم بھی تھا، انسان جاہل بھی تھا، انسان ظالم بھی تھا، انسان جاہل بھی تھا۔ میں اس فہرست کو مکمل کرنا چاہوں گا اور فیصلہ تم کرنا، میں فیصلہ آپ سے کرواؤں گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ایک وہ ہے جو میرے رستے پر چلتا ہے، وہ ہے شکر گزار، ایک وہ ہے جو کافر، ایک وہ ہے جو خسارے میں، ایک وہ ہے جو احسن تقویم ہے، ایک وہ ہے جو اسفل سافلین ہے، ایک وہ ہے جو ظالم ہے، ایک وہ ہے جو جاہل ہے۔ ذرا متوجہ ہو جانا، یقین جانو اگر تم نے نہ سنا تو جاؤ گے۔ میں فرشت مکمل کرنا چاہتا ہوں، آپ کی سماعت بات دینا چاہتا ہوں، اس نکات کو کھولنا چاہتا ہوں۔ یہ نکات تم سنتے نہیں ہو، آج سن کر جانا۔ میں کھولنا چاہتا ہوں کہ ایک وہ ہے جو کافر ہے، ایک وہ ہے جو شکر کرتا ہے، ایک احسن تقویم ہے، انسان اسفل سافلین ہے، ایک ظالم ہے، ایک جاہل ہے، ایک خسارے میں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی نظر میں اتنی قسمیں انسانوں کی بتائیں، اتنی قسمیں انسانوں کی بتائیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ محمد ہم جیسا، تو بھائی بتاؤ نا ذرا کس جیسا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، حق رکھتا ہوں نا پھر؟ جب قرآن کہتا ہے کہ اتنی قسمیں ہیں انسانوں کی، تو لوگ کہتے ہیں کہ محمد ہم جیسا، تو بتاؤ نا ذرا، آج میں پوچھتا ہوں، بتاؤ نا ذرا کہ کس جیسا ہے محمد؟ ارے اللہ نے کہا یہ جو ظالم ہے، یہ جو جاہل ہے، یہ جو کافر ہے، یہ جو شکر کرتے ہیں، یہ سب تمہارے بندے ہیں۔ اب میرا بندہ سنو، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ میرا بندہ ہے، اطاعت اس کی لازم ہے جس کو میں بھیجوں، اپنی مرضی سے کسی کی اطاعت مت کر کر۔ پانچ نعرے پینتنی سوا لکھ نعرہ حیدری۔ کیا کہا؟ اطاعت کس کی لازم ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ جو میری طرف سے آئے، جسے میں مقرر کروں، جسے میں بناؤں، اطاعت اس کی لازم ہے جس کو میں عزت سے نواز دوں، جسے میں مقامات عطا کروں۔ تو میرے بھائی
اطاعت اس کی لازم ہے، اطاعت اس کی لازم نہیں جسے تم بناؤ، اس کی اطاعت نہیں، اطاعت ہے اللہ کے بندے کی۔ تو اب ذرا سنتے جاؤ اللہ کا بندہ کون سا ہے، اللہ کا بندہ کون سا ہے؟ تو اللہ نے کہا اِنَّا هَادَيْنَا إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ میں اپنے موضوع کو اختتام پر ایک مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّا هَادَيْنَا إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ دوستو ایک بات بتاؤ، ساری زندگی گزر گئی، علماء کرام موجود ہیں، ذرا میری بات سے اتفاق کرنا، میرے بزرگ موجود ہیں کہ ساری زندگی جب بھی نیت کی تو پڑھا اہدنا الصراط المستقیم۔ تو بھائی مستقیم کیا ہے؟ مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ صراط مانے رستہ، مستقیم مانے سیدھا رستہ۔ یا اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا۔ کیا ساری زندگی دیکھنے میں گزار دو گے؟ چلو گے کب؟ ساری زندگی دیکھنے میں گزارو گے تو چلو گے کب؟ جب چلو گے نہیں تو پہنچو گے کب؟ تو بھائی پتا چلا آج تلک کسی نے نبی سے پوچھا یا نبی اللہ یا رسول اللہ ہمیں ذرا بتاتے جائیے کہ مستقیم کا رستہ ہے کون سا، اس پر چلیں گے کیسے؟ مستقیم کا رستہ آج میں تھوڑی سی مستقیم کی وضاحت کرتا چلتا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّا هَادَيْنَا إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ کیسے؟ اللہ کہتا ہے کہ پہلے میں نے تمام نبی بھیجے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، یہ کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے۔ اب اللہ کے بندے آئے تو یا اللہ یہ بھی تو تمہارے سارے بندے ہیں۔ مقام محمد عربی وضاحت کرنا چاہتا تھا، کس کا مقام؟ تمہارے اور میرے نبی کا مقام، تمہارے اور میرے نبی کا مقام۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پہلے ابراہیم کو بھیجا، اے ابراہیم تم اپنی ذات میں ایک امت، بات سمجھ آ رہی ہے؟ لطف آ رہے ہیں کہ بور ہو رہے ہو؟ بھائی موجودگی دا احساس دو ذرا ذرا نال نال۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تسی تھک جاؤ، مگر موجودگی دا احساس دو مینوں پتہ چلتا رہے کہ تسی سن رہے ہو۔ میں ایک دیوانہ جہا بندہ، میں تانوں او کچھ دسنا چاہنا جو میرے باپ نے مینوں عطا فرمایا، جو میرے باپ دادے نے منو عطا کیتا ہے، ذرا سن رہے جاؤ۔ میں کی کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم آئے، حضرت موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، لیکن میں نے ان کے لیے لازم کر دیا کہ ان کو پہلے دنیا میں بھیجا، دنیا میں بھیجنے کے بعد ان کو منتخب کیا اور ان کو نبوت عطا کی، اور پھر انہیں کہا اِنَّا هَادَيْنَا إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور میں نے ان کی ہدایت مستقیم کی طرف کی، مستقیم کی طرف کی۔ الہ الف لام یہ، ذرا ایسے بھی سنا کرو، الہ کا مطلب ہے طرف، الہ کا مطلب ہے طرف۔ اب سارے نبی الہ صراط مستقیم، اب میرا نبی تو اللہ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے سید السردار، تمام مرسلین میں، تمام نبیوں میں تو واحد وہ نبی ہے جو صراط مستقیم پر ہے۔ علا کا مطلب ہے پر، الہ کا مطلب ہے طرف۔ اب میرا نبی تمام نبیوں میں واحد وہ نبی ہے جو صراط مستقیم پر ہے۔ تو پتہ چلا کہ واحد یہ نبی ہے جو صراط مستقیم پر ہے۔ تو اللہ نے سورۃ البنی اسرائیل میں ارشاد فرما دیا، کہا ایک اور ہے جو دنیا میں رہتا ہے اور عدل کرتا ہے، وہ بھی ہے صراط مستقیم پر۔ ایک اور ہے، میں اس موضوع کو بہت شارٹ کر کے پڑھ رہا ہوں، ایک اور ہے جو صراط مستقیم پر ہے۔ تو کون ہو؟ قرآن کی روح سے دو ہوئے، ایک میرا نبی اور ایک وہ جو عدل کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جب اس آیات مبارکہ پر پہنچے تو پڑھ کر مسجد نبوی کے دروازے پر کہنے لگے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اے ابن مسعود کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک تو آپ ہیں صراط مستقیم پر، یہ دوسرا کون ہے صراط مستقیم پر؟
تو انسان کی عادت ہے، ذرا غور کرنا، انسان کی عادت ہے، ابھی تھوڑی سی حرکت ہوئی، میں نے ایسے مڑ کر دیکھا اور پھر گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ ابھی ابن مسعود یہ بات کر رہے تھے کہ علی کے گھر کا دروازہ کھلا، علی کے گھر کا دروازہ کھلا، تو انسان کی فطرت ہے، اس نے مڑ کر دیکھا، کون نکلے؟ علی نکلا، تو پھر کہا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ ہیں صراط مستقیم پر، یہ دوسرا کون ہے؟ تو میرے نبی نے کہا ابن مسعود کمال کرتے ہو، دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو، دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو کہ صراط مستقیم پر کون ہے؟ تو قرآن کی روح سے پتہ چل گیا کہ دو ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں۔ اب میں تیسرا تمہیں بتاتا چلوں، کون سا؟ اللہ نے کہا اے آدم اذکر انت وزوجک الجنہ، جاؤ اٹھو اپنی بیوی کو لو اور جنت میں چلے جاؤ۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ اللہ کہہ سکتا ہے، تم اور میں نہیں کہہ سکتے۔ میں وہ لہجہ دینا چاہتا ہوں، کون سا؟ یا آدم اذکر انت وزوجک الجنہ، اٹھو اپنی بیوی کو لو اور جاؤ جنت میں۔ بھائی آدم کا مسئلہ کیا تھا؟ آدم کو اللہ نے تخلیق کیا، کون آدم؟ تمہارا اور ہمارا سب کا باپ، پر اللہ قلیلا، تھوڑے سے چھوڑ کر ان کا باپ آدم نہیں تھا، وہ نور تھے، آدم مٹی سے تھا۔ ٹھیک ہے، میں بات بسات کرتا چلوں کو۔ اب آیا آدم، اللہ نے کہا کہ اے ابلیس، میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس لیے اس کو سجدہ کر۔ کیوں کر بھائی بت پوجنا تو شرک تھا، تو پھر اللہ کی سجدہ کروا رہا کسے؟ جس کے اندر کچھ بھی نہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ مٹی کا آدم تھا، اللہ کہتا ہے کہ اس کو سجدہ کر۔ تواریخ موجود ہے، تمام علماء کرام اس پر متفق ہیں۔ اب بھائی بات ہے کہ ابلیس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، میں اسے نہیں مانوں گا۔ بھائی تم کیوں نہیں مانو گے؟ کہتا ہے کہ یا اللہ، میں جانتا ہوں یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، اس سے میں افضل ہوں، اور یہ میں جانتا ہوں افضل کمتر کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن ابلیس تھا مگر جانتا تھا کہ افضل کے ہوتے ہوئے کمتر کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اب ابلیس اور آدم کی خلافت کی ریس، ابلیس ہار گئے، آدم جیت گیا۔ تو ابلیس نے کہا یا اللہ، یا آدم ذریہ، میں اس آدم کی ذریت کو بہکاؤں گا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں۔ کون سا؟ کہ آدم کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن آدم کی ذریت میں نے اس کی جڑوں کو، اس کی اولاد کو بہکا دوں گا۔ تو بہکاوے کے لیے کس کو منتخب کیا؟ آدم کی اولاد کو، آدم کی اولاد کو منتخب کیا۔ تو بھائی ذرا سنتے جانا مجھ سے۔ ابلیس نے کہا کہ میں آدم کی ذریت کو بہکاؤں گا۔ کہاں بہکائے گا بھائی ابلیس؟ مسجدوں میں بہکائے گا؟ نہیں۔ کہاں بہکائے گا ابلیس؟ تو ابلیس نے کہا اے اللہ، میں جا رہا ہوں کہاں؟ صراط مستقیم پر، صراط مستقیم پر۔ اب میں وہاں جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ کہاں بیٹھ جاؤں گا؟ مستقیم پر۔ اب ابلیس بیٹھ گیا۔ تو میں نے کیا قرآن سے وضاحت کی تھی کہ دو ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں، ایک میرا علی اور ایک میرا نبی۔ اب تیسرا آیا ہے ابلیس، یہ آ کر بیٹھ گیا صراط پر۔ جو بیٹھ جائے وہ ابلیس کا پیرو، جو چلتا ہوا جائے وہ جنت میں پہنچے۔ جو بیٹھ جائے وہ ابلیس کا پیرو۔ رستہ ہوتا ہے چلنے کے لیے، بیٹھنے یا دیکھنے کے لیے نہیں۔ اب جو چلے گا وہ جائے گا جنت میں۔ ابلیس بیٹھ گیا۔ میں نے ابلیس سے پوچھا ابلیس تم آدم کو کیسے بہکاؤ گے؟ کہا جب دنیا سے انسان آدم گریز کر کر اللہ کی بندگی کر کر مستقیم پر پہنچے گا تو میں اس کے ذہن میں دو کام ڈال دوں گا، یا تو اس کو ولایت کا منکر کر دوں گا یا نور کا منتقل کروں گا۔ یا تو یہ نبی کو بشر مانے گا یا تو یہ علی کو ولی نہیں مانے گا۔ میں ایسے اس کو بہکا دوں گا۔ آج بھی دنیا میں دیکھ لینا، جو بھی لوگ ہوں گے
یا تو نبی کو بشر مانیں گے, نبی کو بشر کہیں گے, تو ابلیس کہتا ہے میں اس کو ایسے بہکاؤں گا. اور دوسرا طریقہ ہوگا وہ جو کہیں گے کہ ہم ولی اللہ کو ولایت کو نہیں مانتے, وہ بھی ابلیس کے پیروکار ہوں گے, وہ بھی ابلیس کے پیروکار ہوں گے. میرے پاس صرف 2 سے 3 منٹ ہیں. میں آخری بات کی وضاحت کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا تاکہ جناب پیر سید نجم علی شاہ صاحب اور ثنا خان مصطفیٰ تشریف فرما ہے, انہیں بھی وقت چاہیے. میں نے ایک بات کی تھی کعبے کی کہ اللہ کا گھر, اللہ کا گھر. اے اللہ تو نور السماوات ہے, تو اللہ کا نور ہے, تو نور علی نور ہے, تو یا اللہ تجھے اینٹوں کے گھر کی ضرورت کیا ہے؟ بیت اللہ اللہ کا گھر, یا اللہ یہ دنیا میں ہی کیوں بنایا؟ تیرا گھر تو عرش مولا ہے, تو پھر دنیا میں کیوں؟ تو کیا تم کبھی کسی کو ملے ہو؟ تم کبھی کسی کو ملے ہو؟ تو اللہ کہتا ہے بیت اللہ آ جاؤ. یا اللہ میں بیت اللہ آ گیا, یا اللہ تو مجھے نظر نہیں آیا, نظر نہیں آیا, بیت اللہ سے ہو کر آیا, بیت اللہ سے ہو کر آیا. تو اب اللہ رب العالمین نے ابراہیم سے کہا بیت اللہ کو بناؤ. بھائی بیت اللہ پہلے سے موجود تھا, دیواریں بنائی تھی, ابراہیم نے دیواریں تعمیر کی تھی, بیت اللہ موجود تھا. اب بیت اللہ کس نے بنایا یہ اللہ بہتر جانتا ہے, اور کبھی وقت ملا تو پھر بتاؤں گا ضرور کہ بیت اللہ پہلے کس نے بنایا. ابھی میں اپنا نکات کھولنا چاہتا ہوں. یا اللہ تجھے اس گھر کی ضرورت کیا تھی؟ تو میرے بھائی ذرا سنتے جانا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس گھر میں یہ بیت اللہ ہے, یہ میرا گھر ہے, یہ ہدایت کا مرکز ہے. جو بھی انسان مسلمان ہو جائے گا, جو بھی مجھ پر ایمان لائے گا, اس کے لیے یہ میں ہدایت کا مرکز بنا دوں گا, ہدایت کا مرکز بنا دوں گا. تو پتا چلا اگر ہدایت چاہیے تو کعبے میں چلا جا, لیکن میں نے برا نہ ماننا, میں نے وہاں بدو بھی پھرتے دیکھے ہیں. ہدایت نہیں پائی لیکن تھے بدو, تھے بدو. اب کعبے کا طواف کرتے ہیں لیکن ہدایت نہیں پائی. تو بھائی کعبے نے ہدایت انہیں کیوں نہیں دی؟ کعبے نے انہیں ہدایت کیوں نہیں دی؟ تو پتا چلا کہ کعبہ ہدایت کیسے کرتا ہے, کعبہ ہدایت کیسے کرتا ہے. اب مثال کے طور پہ میں چلا ایک ہسپتال کے قریب سے گزرا, میرے دوست ہیں ساتھ میں ان کو کہتا ہوں کہ یار اس ہسپتال سے مجھے شفا نہ, آخری بات ہے, پریشان نہ ہو, اس ہسپتال سے مجھے شفا ملی. تو بھائی مجھے بتانا ذرا, نبضیں ہسپتال نے دیکھی تھی؟ نبضیں ہسپتال نے دیکھی تھی؟ دوائی ہسپتال نے دی تھی؟ نہیں. اس ہسپتال کے اندر کوئی ڈاکٹر تھا جس نے نبضیں دیکھی تھی اور جس نے دوائی دی تھی. اب اس بات کے آگے ایک اور وضاحت کر دوں کہ اب میں چلا سکول کے پاس سے گزرا تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ذرا میری بات سننا, اس سکول سے میں نے تعلیم حاصل کی, اس سکول سے میں نے تعلیم حاصل کی. تو سکول نے اسے پڑھایا نہیں, اس سکول کے اندر, اس سکول کے اندر کوئی استاد تھا جس سے میں نے تعلیم حاصل کی. اب ہم نے کعبے سے ہدایت حاصل کرنی ہے, اب ہم نے کعبے سے ہدایت حاصل کرنی ہے. کعبہ ہے ہاتھی, ہاتھی کی شرط ضروری ہے, سب سے پہلے ہدایت دینے کے لیے ہاتھی کا پاک ہونا ضروری ہے. تو کعبہ پاک ہے, ہاتھی کا پاک ہونا ضروری ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہاتھی کا بولنا ضروری ہے. اگر ہاتھی بولے گا نہیں ہدایت کیسے دے گا؟ پہلی شرط کیا ہے؟ ہاتھی کا پاک ہونا. دوسری شرط ہاتھی کا بولنا. کبھی کعبے نے بات کی؟ تو اب اللہ کیا کہنے لگا؟ اب میں تمہیں بتانے لگا ہوں, اب ہدایت کا مرکز بتانے لگا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ذرا سنتے جانا. ایک وقت ایسا آئے گا, جتنے بھی حاجی بیٹھے ہیں ذرا غور کر لینا, جب بھی تم کعبہ میں جاتے ہو تو ایک طرف تمہیں دیوار نظر آتی ہے, ایک طرف دروازہ نظر آتا ہے, اور دراڑ کو تم چومتے ہو, دراڑ کو تم چومتے ہو. بھائی کیوں چومتے ہو؟ پتا چلا کہ آج سے کئی سو سال پہلے علی کی والدہ ابو طالب سے گھر سے چلی تھی اور کعبے کے پاس آئی اور کعبے نے رستہ دے کر اس کو اندر گزار دیا تھا. کسے؟ علی کو. تو اللہ نے کہا میرے گھر میں 4 کام ہوتے ہیں. کون کون سے 4 کام؟ ایک طواف ہوتا ہے, ایک رکوع ہوتا ہے, ایک سجود ہوتا ہے, اور ایک اعتکاف ہوتا ہے.
तो भाई सजूद काबे के अंदर नहीं बाहर है, रकू काबे के बाहर है, काबे के अंदर नहीं, तवाफ काबे के बाहर है, अंदर नहीं। तो तारीख इस्लाम में ये मैं बात छोड़कर जा रहा हूँ और बताया है तमाम तारीख इस्लाम में, जरा गौर से सुन लेना। ये मेरी बात आखिरी थी जो तुम तक पहुंच जाए तो मेरी मेहनत सवारत हो गई, मेरा पैगाम तुम तक पहुंच गया। अगर एक इंसान को भी समझ आ गई तो मेरी मेहनत पूरी हो गई। तो जरा सुन के जाना। तो भाई क्या काम होते हैं? काबे में तवाफ होता है, वो भी काबे के बाहर होता है। काबे में सजदा होता है, वो भी काबे के बाहर होता है। काबे में रुकू होता है, वो भी काबे के बाहर होता है। काबे में इत्तिकाफ होता है। तारीख में जाकर उठा के देख लेना, वाहद अली और अली की माँ थी जो काबे के अंदर इत्तिकाफ बैठी, वरना कोई बैठ न सका। तो अल्लाह ने कहा अब हादी आया है इस काबे में, मैंने अली को इसीलिए अपना नाम देकर भेजा और इसीलिए कहा अली वजहुल्लाह, अली असदुल्लाह, अली अदहुल्लाह। इसीलिए बता दिया कि अगर हदायत चाहिए तो मेरे मोहम्मद से सुन लो। इसने कहा था अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। हदायत अगर नबी से भी चाहिए तो अली से पहले मिलनी पड़ेगी। तो इसलिए हदायत का मरकज अली से होकर गुजरता है, अली से होकर गुजरता है। आइन, लाम और मीम। आइन से अली, लाम से ला इलाहा, मीम से मोहम्मद। अल्लाह कहता है पहले अली के पास आ जा और मैं तुम्हें खुदा तक पहुंचाऊंगा और खुदा तुम्हें मोहम्मद शान मोहम्मद बताएगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, खुदा अपने हादी को पहचानो। जिसको अल्लाह ने हादी बनाया उससे हदायत हासिल करो, जिसको अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई उसे पहचानो। और सोचते जाना, 6 कलमे पढ़ते हो, एक पढ़कर मुसलमान हो जाते हो, 3 कलमे नका में पढ़ते हो। आज तक कभी आलम से पूछा ये जो बकाया 3 कलमे हैं ये कहाँ पढ़े जाते हैं? भाई 6 कलमे है ना, 6 कलमे है ना भाई। पहला पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुसलमान हो गए। अब शादी आई, नकाह का वक्त आया तो मौलवी ने 3 कलमे पढ़ाए, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, ईमान की शर्तें। भाई ये जो तीसरे 3 कलमे दूसरे हैं ये कहाँ पढ़े जाते हैं? आज तक किसी ने बताया? तो भाई पूछा करो अपने आलमीन से कि हमें बताओ तो सही, हमारे ईमान का पहला रुकन कलमा है जो 6 कलमात अल्लाह ने उतार दिए। तो अल्लाह कहता है इनको याद कर लो। तो भाई याद 6 कलमे करें, आज तक बाकी 3 कलमे पढ़े ही नहीं। तो पूछ लेना उलमाए दीन से, हो सकता है तुम्हें पता चल जाए, वरना वक्त के दामन में गुंजाइश हुई, मौका मिला तो आज और इनकसारी के साथ बताऊंगा कि ये 3 कलमे कहाँ कहाँ पढ़े जाते हैं। तो मेरे भाइयों, दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। पाक परवरदिगार अपने नाम मोहम्मद का सदका जो भी इस महफिल में आए, बानियाए महफिल, तमाम अहबाब की नेक हाजात को पूरा फरमाए। व आखिरना वानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, एक साथ खिताब कर रहे हैं और ना तो पहले